السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو لے کر آ چکی ہوں 48 ایپیسوڈ آف جانان۔ تو آج کے ایپیسوڈ بھی دھماکے دار ہے، تو سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں دھماکے دار اور زبردست سی ایپیسوڈ کی طرف۔ تو دیر کس بات کی، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ لیٹس سٹارٹ۔ سرکان کو جیسے ہی امیر صاحب کی طرف سے حکم ملا، اس نے اپنے لوگوں کو تیمور خان کو دبوچنے روانہ کر دیا، جو آج کل خود کو بری سمجھے اپنی پرانی روٹین پر واپس آ چکا تھا، اور عزیز خان بھی مطمئن تھا کہ جرگہ اس معاملے میں ختم ہو چکا ہے۔ لیکن عزیز خان کو جب خبر پہنچی کہ کچھ نامعلوم لوگ تیمور خان کو اٹھا کر لے گئے، زمین تو اس کے پیروں سے بھی سرکی تھی، مگر سرکان نے کام بڑا صفائی سے کیا تھا۔ تبھی عزیز خان یا اس کے کسی آدمی کو پتہ نہ چل پایا کہ تیمور خان کو کون اور کہاں اٹھا کر لے گیا ہے۔ سرکان کو زارون کے وقت تو کسی تشدد کی پرمیشن نہ تھی، لیکن اس معاملے میں اسے کھلی چھوٹ دی گئی تھی تاکہ تیمور سے سچائی اگلوائی جا سکے۔ کون ہے تو؟ ہاں؟ تیمور کے منہ پر ٹھنڈی پانی کی بھر کر بالٹی زور سے پھینکی گئی، جس سے وہ بے ہوشی کے اثر سے نکلتا ہوش میں آیا، اور خود کو کرسی پر رسیوں سے بندھا پانے کے ساتھ اپنے سامنے اور چار طرف کھڑے آدمیوں کو دیکھ کر تیمور کو جسے موت آنکھوں کے سامنے لہراتی دکھائی دی۔ وہ پوری قوت لگائے کرسی پر بیٹھے بیٹھے بری طرح خود کو چھڑوانے کو مچلا، پر رسیوں نے الٹا اس کی کلائیوں اور اینکل میں چبھ کر درد دیا۔ میں کون ہوں یہ رشتہ داری بعد میں تیمور خان، پہلے یہ بتا، جب احران افریدی نے ندا کو جوے میں زارون اور رگزئی کے آگے سودا کیے ہارا، کیا تب تو وہی تھا؟ سرکان نے آگے بڑھتے تیمور خان کی قمیص کا گلا بری طرح ہاتھ میں لیتے دبوچا کہ تیمور کی گردن پر جیسے گرفت سی مضبوط ہوئی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ تیمور کی آنکھوں کی پتلیاں ہی مانو ششدر رہنے کے سبب ٹھہر جاتی محسوس ہوئیں۔ اتنی اندر کی خبر اس آدمی کو کیسے پتہ چلی؟ تیمور یہی سوچ رہا تھا۔ بول کتے، تجھے یہاں چپ رہنے کے لیے نہیں لایا گیا، بول۔ سرکان نے اپنا ہاتھ مزید دبوچا کہ تیمور خان کا سانس گھٹنے کے سبب چہرہ سفید ہونے لگا۔ کچھ نہیں بتاؤں گا میں تجھے، تیمور نے جسے دم گھٹنے کے باوجود اکڑ کر انکار کیا، جبکہ بہت دن ہو گئے تھے سرکان نے کسی کی دھلائی نہ کی تھی۔ اس نے مسکرا کر تیمور خان کو دیکھا، پھر وہ مسکراہٹ گویا تیمور خان میں سب کچھ جامد کر گئی۔ سرکان کے اشارے پر دو لوگ تیمور کی طرف بڑھے اور اس کی رسیاں کھولنے لگے، اور تبھی سرکان نے اپنی آستینوں کو فولڈ کیا۔ سب اگلے گا تو، تیرے تو اچھے بتائیں گے آج بیٹا۔ سرکان نے اس گردن سے گھسیٹے زور سے کھونسا دیا کہ تیمور خان کو لگا جیسے ایک لمحے میں اس کی جان نکل گئی ہو۔ وہ دل خراش کوکا، جبکہ سرکان نے یہی بس نہ کی، بلکہ جیسے جیسے تیمور چلایا، سرکان نے اس کے منہ، پیٹ اور کمر میں خون سے تیز کیے۔ چونکہ تیمور خان میں زیادہ مار کھانے کا سٹیمنا نہ تھا، تبھی اتنے پر ہی وہ ہتھیار ڈال گیا۔ بتاتا ہوں، مت مار مجھے، تیمور نے التجا سی کرتے سے روکا، تو سرکان نے اپنا چلتا ہاتھ بروقت کنٹرول کیا اور کراہ کر گر پڑتے تیمور کو گریبان سے دبوچے اٹھایا۔ بخشاباش۔ سرکان نے سرخ افشار لہو کو ذرا کنٹرول کرتے نرمی واپس لائی۔ ہاں، احران نے مجھے کہا اسے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے ہی اسے زارون سے ملوایا تھا۔ زارون میرا دوست ہے، اس کی بھی ندا پر نظر تھی، لیکن وہ لڑکی احران کے بچے کے ساتھ امید سے تھی۔ یہ بات احران نے مجھ سے اور زارون دونوں سے چھپائی۔ ندا کے پتلے احران نے زارون سے بہت سا پیسہ لیا، زمین اپنے نام کروائی جو کافی مالیت کی تھی، لیکن جب زارون کو پتا چلا کہ ندا امید سے ہے، اس نے احران افریدی کو مارنے کا پلان بنایا۔ لیکن احران یہاں کی زمین بیچ کر کہیں فرار ہونے کے چکروں میں تھا۔ وہ فرار اسیما اور رگزئی کے ساتھ ہونے والا تھا، یہ تو بعد میں پتا چلا، لیکن زارون نے احران کو مار کر اچھا کیا۔ ایک نمبر کا کمینہ، لالچی اور منحوس تھا۔ زارون نے اسے دھوکے کی سزا دی۔ ندا کو بھی زارون نے ہی خودکشی پر مجبور کیا ہوگا۔ تیمور کی ساری بکواس سننے کے بعد سرکان نے اسے واپس گھسیٹ کر کرسی تک لایا۔ ندا نے خودکشی نہیں کی، اس کا قتل ہوا ہے۔ تو نے کیا ہے نا اس کا قتل، کہ اس نے تجھے خون بہا میں مانگا تھا؟ بول تیمور، سچ بول دے۔
سرکان کے ہاتھ کی گرفت اب تیمور کی گردن کو گھوٹ رہی تھی، پر تیمور نے فوراً ہامتے ہوئے نفی کی۔ نہیں، قسم کھاتا ہوں میں نے ندا کو نہیں مارا۔ میں نے تو اس پر تبھی 2 حرف بیچ دیے تھے جب بہران افریدی نے اسے مجھ سے چھینا تھا، اور جب اس نے خون بہا میں مجھے مانگا، میں تو کسی طرح مطمئن تھا کہ چلو قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جا رہا، میں جو بھی قسم اٹھوا لے میں نے اسے نہیں مارا۔ تیمور کو دیکھ کر سرکان کو لگا تو نہیں تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، پر امیر صاحب نے اسے جلدی یقین کرنے سے منع کیا تھا۔ بیٹا، وہ تجھے خون بہا میں مانگنے کے بعد تیرا خاتمہ کرنے والی تھی، کیونکہ اس کی اصل بربادی کا آغاز کرنے والا تو تھا۔ تجھ سے محبت کرتی تھی وہ، اور تو نے اپنی عزت اور محبت کو گلی گلی میں رون دیا۔ اگر تو اس کا محافظ بنا ہوتا تیمور، تو تم دو کی کہانی میں بہران افریدی اور زارون اورکزئی جیسے مردود آتے ہی نہ۔ اس لڑکی نے کتنا کچھ جھیلا، کیا تیرا ضمیر تجھے ملامت نہیں کر رہا؟ اوپر سے تو نے اس کے باپ کو بھی مارا۔ تجھے ذرا بھی افسوس نہیں کہ تیری وجہ سے ایک لڑکی نہ صرف مر گئی بلکہ اس کی عزت بھی اچھلے گی؟ جب یہ سب جرگے میں آئے گا تجھے سزا ملے گی، بھلے تو ندا کے باپ کو قتل کی سزا سے لے دے کر بچ گیا ہو۔ جو سزا بہران افریدی کو ملی وہی تجھے اور زارون کو ملے گی۔ سرکان نے فیصلہ کن انداز میں تیمور پر آسمان توڑا تھا، لیکن تیمور کو اپنے کیے پر کوئی ملال نہ تھا۔ اگر مجھے سب میں پھنسایا گیا تو میں جرگے میں یہ بتا دوں گا کہ بہران افریدی نے اپنی بہن یشما بھی میرے آگے ہاری ہے۔ یشما افریدی میری ہو جائے گی اور اس کے قانونی دستاویز ہیں میرے پاس۔ ایک پل جیسے سرکان کا سر گھوم سا گیا۔ کیا یشما افریدی؟ سرکان کے چہرے پر اصل حقارت تو اب آئی۔ اپنی اس گندی زبان سے اگر تو نے یشما افریدی کا نام لیا تو میں تیری زبان کاٹ دوں گا۔ وہ صرف جاسم اور اکزئی کی ہے، مردود تجھے اور زارون کو قبر تک اب میں پہنچاؤں گا، دیکھتا جا۔ سرکان کے اندر کے وہ جذبات جو ہمیشہ کے لیے تھے عقیدت کی صورت نکلے تھے۔ وہ جس طرح اس نے تیمور کے منہ پر مکے مارے، تیمور کراہتا ہوا لہو لہو ہوتا سر ایک طرف لڑکا گیا۔ تبھی سرکان نے خود کو بمشکل روکا، کیونکہ اس کے اندر مانو آگ دہک چکی تھی۔ فون رنگ پر سرکان نے اپنے سرخ بھبول ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنے لوگوں کی نگرانی میں اس ناسور نما آدمی کو دیے وہ حیران یوسف زئی کی کال ریسیو کرتا باہر آیا۔ اس نے کہا، بہران افریدی نے یشما افریدی کو تیمور کے آگے ہارا۔ امیر صاحب، کیا یہ سچ ہے؟ وہ جو ناشتہ بنانے میں کوک کی مدد کر رہا تھا سرکان کی بات سننے ذرا کچن سے باہر آیا۔ ایما ابھی تک سو رہی تھی۔ ہاں، لیکن یشما کے سر پر میں اور جاسم ہیں، تیمور صرف باتیں کر سکتا ہے۔ امیر بہران یوسف زئی نے جسے پس پردہ سرکان کو تسلی دی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا امیر صاحب۔ سرکان نے جیسے اپنی ہار تسلیم سی کی۔ امیر بہران یوسف زئی کو اس کے لہجے سے کچھ محسوس ہوا جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ بتایا اس کمینے نے؟ بہران نے خود ہی موضوع بدلا۔ جی، وہی جو آپ نے بتایا۔ اعتراف کر لیا ہے تیمور نے، پر اس کا کہنا ہے کہ وہ ندا کی موت سے نہیں جڑا۔ وہ قسم اٹھا رہا ہے کہ اس نے ندا کو نہیں مارا۔ سرکان نے فوری جواب دیا، جس پر بہران نے کچھ دیر سوچ بچار کی۔ پھر بھی کل تک اسے اچھی طرح ٹارچر کرو۔ ندا کو مارا نہ ہو، پر شاید تیمور جانتا ہو کہ ندا کو کون مار سکتا ہے۔ امیر بہران یوسف زئی کی کہی تاکید پر وہ فرما برداری سے سر ہلا چکا تھا، جبکہ اس سے پہلے سرکان رابطہ توڑتا بہران کے پکارنے پر کال کاٹتے کاٹتے رکا۔ سرکان؟ بہران کے لہجے میں نرمی تھی۔ جی امیر صاحب۔ وہ غائب دماغ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جاسم کی ہو چکی ہے۔ دل اگر کچھ آگے بڑھا ہوا محسوس ہو تو بر وقت اسے روک لو، یہ میری تمہیں برادرانہ نصیحت ہے۔ تم اس سے امپریس ہو اور اس جذبے کو یہیں تک محدود کرو، سمجھ گئے؟ بہران نے سرکان کو اپنے بھائی جیسا سمجھا تھا، تبھی سے بر وقت یہ سمجھا رہا تھا۔ سرکان نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی امیر صاحب، وہ ایسی ہیں کہ کوئی بھی مرد ان کی خواہش کرنے سے پہلے سوچنا بھی ضروری نہ سمجھے۔ پہلے تو نہیں، لیکن اب میں خود پر اس معاملے میں خاص توجہ دوں گا کہ وہ کسی اور کی ہیں۔ ویسے غلطی آپ کی ہے، مجھے ان کے پاس آپ نے بھیجا تھا۔ سرکان نے اپنے دل کی بات کہی بھی اور اختتام پر جسے لاڈ سے شکوہ بھی کر گیا۔ بہران افسردہ سا مسکرایا۔ بے فکر رہو، تمہارے لیے ڈھونڈتا ہوں کوئی۔ یشما کو بہن سمجھو، جاسم قبر بنا دے گا تمہاری اگر اسے بھنک بھی لگی کہ تم اس کی بیوی سے من ہی من میں امپریس ہو، اور اس سے پہلے یہ یشما کا بھائی تمہاری دھلائی کر سکتا ہے۔ دل پر زور نہیں ہوتا، تبھی تمہیں سب سے پہلے ہمدرد اور بڑا بھائی بن کر سمجھا رہا ہوں۔
خیر تم مجھے اطلاع دو اگر تیمور مزید کچھ اگلتا ہے، سمجھ گئے؟ احران نے کھلے لفظوں میں بہت اچھے سے سرکان کو سمجھا دیا تھا اور وہ سمجھ بھی گیا تھا۔ میں سمجھ گیا ہوں، آپ کو اطلاع کرتا ہوں امیر صاحب، اور میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے سے اچھا ہے آپ اپنے باپ بننے کی نیوز سنا دیں مجھے۔ سرکان کی شرارت واپس لوٹی اور امیر احران یوسف زئی لاحول پڑے اس حرافاتی آدمی کے منہ پر کال کاٹ گیا، جو سرکان کو ہنسی بخش گیا، جبکہ ادھر احران نے کال بند کرتے کچھ زیر لب کہا ہی جب ایما کو جاگ کر سوئی سوئی حالت میں وہیں باہر آتا دیکھے، احران کے چہرے کی چمک بھی لوٹ آئی۔ یہ چھوٹی سی لڑکی باپ بنائے گی اسے؟ بیچارہ سوچ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ گڈ مارننگ امیر۔ وہ چلتی ہوئی پاس آئی اور اس کا زخمی والا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑے جائزہ لیا جہاں پٹی غائب تھی۔ گڈ مارننگ پرنسس، نیند کیسی آئی؟ وہ جائزہ مکمل کرتے ہی نظریں اٹھا کر ان ہری آنکھوں کو تکنے لگی۔ فجر مس ہو گئی میری، شاید رات لیٹ سونے کی وجہ سے۔ اس کا افسوس ہے، باقی نیند اچھی آئی۔ وہ اس کے فریش چہرے اور گلو سے بھی اس کے نیند پورا ہونے کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ گڈ، کچھ پتہ چلا ہے؟ آئیں یہاں بیٹھے۔ کچھ دیر ایما کا چہرہ دیکھنے کے بعد احران نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور سٹنگ لاؤنج ایریا کی طرف لیے بڑھا۔ خود بھی بیٹھا تو ایما بھی ساتھ ہی بیٹھی اور رخ بھی احران کی جانب موڑ گئی۔ کس کے بارے میں پتہ چلا ہے؟ وہ فکر مندی سے استفسار کر گئی۔ احران افریدی کے بارے میں۔ امیر احران یوسف زئی کے لیے سب بتانا مشکل تھا۔ ایما واپس احران افریدی کو معاف بھی کر سکتی تھی، پر احران اس سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا ایما کے دل میں احران افریدی کی نہ محبت باقی رہے نہ نفرت۔ ایما کے چہرے کا اس ناپسند نام کو سنتے ہی رنگ بدلا۔ صبح صبح میرا موڈ بگاڑ دو گے تم، جانے دو مجھے، فریش ہونا ہے۔ وہ اٹھنے لگی پر امیر احران نے اسے زبردستی دونوں بازوؤں سے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ ایما وہ زانی نہیں تھا، ندا سے نکاح کیا تھا اس نے، لیکن جب اسے پتا چلا ندا اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو اس نے ندا کو تمہارے بھائی زارون اورکزئی کے آگے بیچ دیا۔ لیکن زارون کو جب پتا چلا کہ اسے اتنے پیسے دے کر ایک فالتو عورت ملی تو زارون نے احران کو مارنے کا فیصلہ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احران افریدی آپ کی وجہ سے نہیں مرا، نہ زارون نے اسے آپ کی وجہ سے مارا، بلکہ احران افریدی کو زارون نے دھوکے کی وجہ سے مارا۔ یہ سب سن کر کچھ لمحے ایما کچھ نہ بولی۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی حصیں مفلوج سی ہوئیں، یعنی اب زارون اور اورکزئی بھی گھٹیا نکل آئے تھے اور یہ صدمہ ایما کے لیے احران افریدی کے لیے دھوکے اور اس کی سچائی سے کہیں بڑا تھا۔ ایما نے بہت صبر و ہمت کے ساتھ اپنے بے قابو آنسوؤں کو رگڑا۔ مطلب میں تو بلا وجہ ہی دو ہوس پرستوں کی لڑائی کے بیچ بدنام ہوئی۔ زارون بھائی تو خود بے غیرت نکلے جو جوئے میں عورتیں جیتتے پھر رہے تھے، انہیں تو پھر غیرت کا مفہوم ہی نہیں پتا۔ میرا کیا قصور تھا اس سب میں امیر؟ پورے علاقے کے سامنے تو میں رسوا ہوں کہ میرا بھائی میری وجہ سے قاتل بنا اور میرا عاشق میری وجہ سے مر گیا۔ یہ سب کب ختم ہوگا؟ یا پھر یہ سب مجھے ختم کرنا چاہتا ہے امیر؟ ایما کی آنکھیں رگڑنے اور پونچھنے کے باوجود کنارے تک بڑھی، پھر بہہ پڑی۔ گالوں پر سیلے رواں گزرا تو احران نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا چہرہ تھامے اس کے آنسوؤں کو پوجا۔ اس لڑکی کی سوالیہ نظریں امیر احران کو آرے جیسے تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ آپ کو میں مل گیا، کیا یہ آپ کا ختم ہونا ہے ماں؟ امیر کے سوال پر وہ جبر سے اپنے بقیہ سارے آنسو اپنے اندر اتار گئی۔ پتہ نہیں اب ہم مل پائیں گے یا نہیں، کیا میں کچھ دیر اکیلی رہ سکتی ہوں؟ اس کے پاس ابھی نہ ہمت تھی نہ کوئی جواب۔ احران دکھی سا ہوا۔ نہیں ایما، وہ سراسر انکاری تھا۔ پلیز امیر۔ وہ اس کی بازو پکڑ کر دباتی روحانسی ہوئی تو احران نے اس ایک شرط پر ہاں کی کہ وہ یہاں سے چلا جائے گا پر وہ یہیں بیٹھے گی۔ ایما نے سر ہلایا تو احران نے اس کا سر چوما اور اٹھ کر واپس کچن کی طرف بڑھا، اور اس کے جاتے ہی ایما نے دونوں ہاتھ سر کے بالوں میں پھنسا لیے۔ وہ گہرے سانس لیتی بے آواز رو رہی تھی اور اسے صبر آنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بے دلی سے آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد بزنس لک میں کمپنی جانے کی تیاری عروج پر تھی۔ نقصک سجے دجے انداز اور مغرورانہ خدوخال میں ایک اضافی کھچاؤ اسے اور دلکش بنا رہا تھا۔ جاسم اورکزئی کے ماتھے پر چند شکنیں دستک دیے بنا آ کر براجمان تھی۔
مکمل سیاہ بزنس لک کے ساتھ ایک آخری اختتامی لمحے میں پرفیوم کا اسپرے گردن کے پاس کرے وہ پلٹا، چھک کر میٹرس کے کنارے رکھا بلیزر اٹھایا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا خاموش فون بھی جس پر 10 بج رہے تھے وہ واپس نہ لوٹی تھی۔ اس کا ناشتے کے لیے آنے کا انتظار کرنے والا جاسم اب اندر تک دھواں ہو چکا تھا۔ فون رنگ کیا تو جاسم نے اسکرین پر سفیان افریدی کالنگ لکھا دیکھے، بھیجے جبڑے اور سخت کیے اور کال پک کرتے فون کان سے لگایا۔ تم نے کہا تھا تمہارا چچا کمپنی آئے تو اطلاع دوں، ابھی 2 منٹ پہلے ہی وہ آیا ہے۔ سچ بتاؤ کہیں چاچے نے گھپلا تو نہیں کر دیا تمہاری کمپنی میں؟ اپنے شاندار لگژری آفس میں بیٹھے سفیان کا لہجہ مست و طنزیہ ساتھ تھا۔ آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اطلاع کے لیے شکریہ سفیان صاحب۔ وہ بات کرنا بھی ضروری نہ سمجھتے فوری فون کاٹ گیا، جبکہ سفیان نے اس کی کال کاٹنے پر حباست سے کہا لگایا تھا، پر نگاہوں میں تجسس بھی ہلکا اڑتا نظر آیا۔ جاسم نے اس کے بعد کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف رخ کیا۔ چشمہ کو کچھ اہم معاملات کی وجہ سے واقعی یاد نہ رہا کہ اسے واپس جانا تھا۔ یہ تو جب زہرا اس سے ناشتے کا پوچھنا آئی تب یشما نے وقت دیکھا، 10 بج گئے۔ او میرے خدا، اپنے کہے پر عمل نہیں کر سکی تم یشما؟ اسی لمحے یشما نے سب کام وہی وائنڈ اپ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا میم؟ زہرا بھی فکر مند ہوئی۔ کچھ نہیں زہرا، میں کچھ گھنٹے تک آتی ہوں، پھر ہم ندا کے گھر چلیں گے، اس کی ماں سے کچھ بات کرنی ہے۔ یشما نے اسے سرسری سے اطلاع دی اور فون کے ساتھ بیگ وغیرہ لیے وہ چادر ہاتھ میں تھامے آفس سے نکل گئی۔ نگہبان ہی کی گاڑی اس نے ڈرائیور کو کہہ کر پارکنگ سے نکلوا کر مین ایریا تک لانے کی کال کی، پھر اس نے جاسم کا نمبر ملایا۔ وہ نیچے بابا کے کمرے میں آیا تھا جن کی طبیعت کچھ ناساز تھی، کچھ فیور ہو رہا تھا۔ تبھی جاسم نے انہیں ریسٹ کی ہدایت کی اور دادا جان کی ذمہ داری بھی لگائی۔ وہ سب خوش تھے کہ جاسم کمپنی جا رہا ہے، جبکہ شازیل رات گھر نہیں آیا۔ اس کی بھی ہر کسی کو فکر تھی، مگر جاسم کے پاس ان کی فکروں کا فی الحال کوئی جواب نہ تھا۔ تبھی وہ کمرے سے باہر آیا اور یشما کی کال آتی دکھائی دی۔ جاسم کے چہرے پر خون تپنے کے سبب سرخی سی چھائی۔ جاسم نے غصے سے کال کاٹی اور باہر چلا گیا۔ ناشتے پر سدرا اور نوراب موجود تھیں، جنہیں جاسم نے بنا کسی تاثر صبح باہر کہا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے باہر نکل گیا۔ لگتا ہے اس کی بیوی بھاگ گئی، سدرا صاحبہ نے جسے سلگ کر کہا تو نوراب کی آنکھیں بھی زہر بھرا مسکائیں۔ عقل مند ہوئی تو دوبارہ یہاں آنے کی جرت نہ کرے گی مورے، ورنہ ہجرا کے ساتھ تو ہم نے زیادہ کچھ نہ کیا تھا، اسے تو تباہ و بربادی کے آخری لیول تک پہنچا دیں گے۔ ویسے جاسم کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا گڑبڑ ضرور ہوئی ہے۔ چوکیدار نے بتایا کہ وہ گئی بھی ٹیکسی لے کر، وہ بھی فجر سے پہلے۔ ہنس کم جہاں بھاگ۔ نوراب کے اندر کا زہر تو ڈوز دگنی کیا جا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں شدید غلط فہمی کا شکار تھیں کہ وہ یشما کا ہجرا جیسا حال کر سکتی ہیں کبھی۔ یشما نے دوبارہ سے کال کی تب جاسم گاڑی سٹارٹ کی اور رضوی حویلی سے باہر نکال چکا تھا۔ مسلسل یشما کی آتی کال پر اس نے ڈرائیونگ کرتے ہی کال پک کرتے فون سپیکر پر ڈالا۔ فرماؤ۔ فون لگتے ہی جاسم کی اکھڑی سی آواز آئی۔ جاسم ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی ٹون سنے پریشان ہوئی۔ ہاں، کیوں کال کی؟ وہ شدید اکتا کر بولا۔ جاسم مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میں بس گھر ہی آ رہی ہوں، ہم ناشتہ ساتھ کریں گے، اوکے نا؟ گاڑی یشما کے سامنے ہی ڈرائیور نے آ کر روکی تھی جب وہ اسے آنے کی اطلاع دیتے کچھ اداس بھی تھی کہ وہ ناراض لگ رہا تھا۔ مت آنا، میں کمپنی نکل رہا ہوں، شاید رات حویلی نہ ہوں، تمہارے بنا بھی زندگی ہے میری، مفلوج نہیں ہوئے میرے دن رات۔ ہاں، سانس بھاری محسوس ہو رہا ہے پر اس کی عادت ہے مجھے، دکھائی مت دینا نہ سنائی دینا، مجھے نہیں چاہیے سوتے میں چھوڑ جاتی یشما افریدی، اب اپنے وقت کا چار ڈالو تم، گندی دوست۔ وہ یشما کو سر سے پیر تک آگ لگانے کے بعد گندی دوست کہہ کر بیگی آنکھوں والی یشما کو مسکراہٹ بھی دے گیا۔ وہ ڈرائیور کو کچھ دیر انتظار کا اشارہ کر گئی۔ میں چٹ چھوڑ کر گئی تھی، ملی نہیں کیا؟ یشما نے اداس سی آواز میں منمناتے سوال کیا۔ تم نہیں ملی، یہ میرا دن خراب کرنے کو کافی تھا، مجھ سے دور رہنا، اپنی مختصر مہربانیوں سے مجھے عادی بنانے کی کوشش مت کرو، ٹھیک کہا تھا ہم میں امن ممکن نہیں، ایسا رشتہ ایک اور پال کر کیا ملے گا مجھے جس کے لیے میں بے وقت ہوں، ایسے بہت ہیں میرے پاس نام کے رشتے۔ وہ سنگ دلی سے دو ٹوک انداز میں بات ختم کر رہا تھا
یہ یشما کی جان نکالنے کا موجب تھا، پر جاسم کو اس کا ذرا خیال نہ تھا۔ اور کچھ کہنا ہے آپ نے؟ وہ دل پر قابو پاتی اپنی آواز کو ہر ممکنہ سنبھالتے بولی، پر جاسم کچھ مزید کہنا نہیں چاہتا تھا، تبھی کال ہی کاٹ دی۔ جب میرا کہا بکواس ہے تو نہیں کہنا مجھے کچھ۔ وہ فون کاٹنے کے بعد غرایا، اور وہ بھی اپنی حدود تک، جبکہ یشما نے کٹی کال پر اسکرین آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ بھائی میں آپ کو ایڈریس بھیج رہی ہوں، مجھے وہاں ڈراپ کر دیں۔ یشما نے میسج کے تھرو ڈرائیور انکل کو جاسم کی کمپنی کا ایڈریس بھیجا اور خود بھی بیک طرف جا کر بیٹھی۔ ایک بار پھر کال کی، مگر جاسم کا فون سوئچ آف آیا۔ انہیں کیا پتا، میری تو کوئی سانس تک ان کے اثر سے خالی نہیں ہوتی۔ اتنا ناجائز غصہ وہ بھی مجھ پر۔ خود کلامی کرتے یشما کی آواز میں کھارے پانی سی نمی تھی۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتی باہر گزرتے منظروں کو دیکھنے لگی۔ جبکہ کمپنی وہ پہنچا تو ایز اے کمپنی چیئر ہولڈر اسے وہی پروٹوکول ملا جو اسے پہلے ملتا تھا، حالانکہ اب سٹاف کی نظر میں اس کمپنی کے نئے مالکین سفیان اور شازیل تھے۔ وہ سیدھا چاچو ہی کے آفس کی طرف بڑھا۔ شازیل وہاں رولنگ چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، جب جاسم نے دروازہ پٹک کر کھولا اور اندر داخل ہوا۔ شازیل اور رگزئی کے چہرے پر ناگواریت اتر آئی۔ یہ طریقہ ہے کسی کے آفس میں گھسنے کا بتیجے؟ شازیل نے اٹھ کر کھڑا ہوتے اکڑ کر جیسے دھونس جمائی، اور جاسم نے آگے بڑھ کر راستے میں پڑی چیئر کو شوز سے ٹھڈا مارتے سائڈ کیا۔ شازیل اس کے تیوروں سے حفیف سا گھبرایا۔ اور اس طریقے کے بارے آپ کیا کہیں گے شازیل اور رگزئی، جو آپ نے کسی کی زندگی میں گھسنے کو اپنایا؟ مجھ سے جھوٹ بولا، مظلومیت کا شاہکار بن کر آپ نے مجھے جھوٹی کہانی میں پھنسانے کی کوشش کی۔ کیا شکل سے بیوقوف نظر آیا تھا آپ کو؟ ہرمل تو آپ کی بیٹی تک نہیں، وہ صدف اور عبید کی جائز بیٹی تھی۔ کیوں چھپایا مجھ سے کہ آپ نے صدف کو پہلی رات ہی طلاق دے دی تھی؟ کیوں آپ نے صدف کو اتنی گندی موت مروایا، اس بچی کو ناجائز بنا دیا اور اس کے باپ کو قید کر لیا؟ میں بھی تب سوچ رہا تھا کہ ایک باپ کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو ذہنی اذیت سے بچائے، پر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو اسے ناجائز ہونے کی جھوٹی اذیت سے نہ گزارتے آپ۔ قاتل اور درندہ صفت انسان ہے آپ چاچو، آپ کا ایک گھناؤنا چہرہ، کیا آپ کے والدین اور آپ کو وہ بڑا بھائی برداشت کر سکے گا؟ اور وہ ہمنا صاحبہ، ان کے 2 بچے تھوکیں گے بھی نہیں آپ پر۔ وہ اس وقت متوحش حال میں آیا، چاچو کو شانوں سے دبوچے جھنجھوڑ چکا تھا۔ جاسم کو ان کی شکل بھیانک اور کراہت دکھائی دی کہ اب بھی اس پر بلا کا سکون درج تھا۔ ہمنا اور میری آج طلاق ہو جائے گی، میں اپنی سچائی لالا اور مورے بابا کو بھی بتا دوں گا، وہ سمجھیں گے میری تکلیف۔ صدف میرا جنون تھی، پر اس نے مجھ پر تھوکا تھا جب میں نے اسے حلالہ کا کہا۔ تھوکا تھا اس نے، اس تھوک کی قیمت تھی کہ وہ حرام موت مرتی۔ اس کی زبان پر جلتا انگارہ بھی رکھا تھا، تبھی تو میری قحط میں چیخ نہ سکی تھی، اور مجھ سے جان چھڑوا کر اس نے عبید یعنی میرے ہی دوست سے پناہ لی۔ ان دونوں نے نکاح کیا، جبکہ وہ صدف، اس کا جسم دل سب میرا تھا۔ بس تبھی طے کیا تھا کہ ان 2 کو سزا اپنے ہاتھوں دوں گا، جو بھی کیا ہو، پر میں نے ہرمل کو کبھی تکلیف نہیں دی۔ وہ میری زندگی کا واحد سکھ ہے جو چھینی جا رہی ہے۔ تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا جاسم، ورنہ… شازیل کا دماغ اس وقت جاسم کو واقعی خراب لگا۔ وہ ان کی دھمکی پر پھنکار اٹھا۔ ورنہ کیا کریں گے؟ میں تو آپ کو صدف کے قتل کی جرم میں پھانسی دلوانے کا سوچ رہا ہوں، یا عمر قید تو پکی۔ ایک بے قصور انسان کو اتنے سال قید رکھنے کے بعد 2 گولیاں مارنے پر بھی تگڑی دفعہ لگے گی آپ پر۔ ورنہ کہنے کی جرت میرے سامنے مت کریے گا شازیل صاحب، اب کر بھی کیا سکتے ہیں؟ عبید رضوان کے ہوش میں آتے ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے آپ، کیونکہ بدقسمتی سے وہی واحد گواہ ہیں۔ وہ ان کے ورنہ پر جیسے مزید آگ ہوا، پر شازیل کے چہرے پر کمینگی سی اترتی دیکھے جاسم کو حیرت سی ہوئی۔ تم مجھے اسی گواہ تک پہنچاؤ گے تاکہ میں اس کا خاتمہ کر سکوں؟ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو یہ کمپنی بھول جانا۔ یہی نہیں، میں یشما افریدی کے بارے جرگے میں یہ راز کھول دوں گا کہ وہ تمہاری نہیں، تیمور خان کی ملکیت ہے، کیونکہ اس کا بھائی اس سے جوئے میں ہار کر گیا ہے، اور تم جانتے ہو علاقے میں ان باتوں پر کیسے خون کی ندیاں بہتی ہیں۔ پھر یشما تمہارے لیے بدنامی اور رسوائی بن کر رہ جائے گی۔ سنا ہے وہ بیوی بن کر تمہارے ساتھ حویلی آئی ہے، ہینڈ کس بھی ہوئی، ملازم سے پتہ چلا یہ سب مجھے۔
جاسم نے لپک کر شازیل کا گریبان پوری قوت کے سنگ مٹھیوں میں دبوچا۔ کمینے پن سے بھرا یہ شخص تو چچا کہلانے لائق بھی نہ تھا۔ ہر مل سے اس کی ماں چھین کر سکون نہ آیا کہ اب اس سے اس کے باپ کو بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ رہی بات یشما کی، وہ میری رسوائی اور ذلت کبھی نہیں بن سکتی، یہ بات اپنے دماغ میں گھسیڑ لے۔ اپنی طرف بڑھتا تیمور خان کا ہاتھ کیا، گردن، دونوں بازو اور ٹانگیں بھی ادھیڑ سکتی ہے۔ باقی اگر کمپنی چھین سکتے ہیں تو کر کے دکھا دیں پھر۔ جرگے میں یہ بات کھل بھی جائے تو جرگہ بن صاف پسند سرپنچ کے ہاتھ ہوگا تو مرے ہوئے آدمی کے جوئے کا معاملہ تو ہرگز ڈسکس نہ ہوگا وہاں۔ شازیل کے چہرے کے رنگ سے بدلے۔ اس نے تو سرپنچ صاحب کو اس میں خفیہ طریقے سے ساتھ بھی ملا لیا تھا۔ تبھی تو جاسم کی بات پر شازیل کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب سرپنچ بدل گئے؟ شازیل کے سوال پر جاسم نہایت خوبصورت مسکرایا اور حقارت سے شازیل کو پرے دھکیلا۔ ریٹائرمنٹ لے لی۔ ان کی تجویز ہے کہ ان کی جگہ بلاکی کی کسی جوان ہون کو سربراہی سنبھالنی چاہیے، اس لیے اپنا حرافاتی دماغ یہ سوچنے پر لگائیں کہ جیل میں چکی پیسنے کے ساتھ اور کون کون سی خوابی اپنائیں گے آپ ٹائم پاس کے لیے۔ وہ محسوس مسکرایا جانے لگا جب شازیل پھر سلگ کر پکارا، تمہیں اپنی یہ ڈریم کمپنی پیاری نہیں؟ وہ رکا مگر پلٹا نہیں۔ اب کیا بتاتا کہ اس کی ڈریم کمپنی تو اب بھی پورے اختیارات کے ساتھ اس کے پاس ہے۔ پیاری تھی پر اب آپ نے چھیننے کی دھمکی دے دی ہے تو میں بیچارہ کیا کر سکتا ہوں۔ مبارک ہو آپ کو، جیل جانے تک لوٹی کمپنی کی ملکیت کے مزے اٹھا لیں، لیکن میں آپ کو سزا دلوا کر رہوں گا، یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں۔ جاسم نے سرد مہری اور تنبیہی انداز میں بات مکمل کی اور اپنے غیظ و غضب سمیٹتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور شازیل اور رگزئی کو الجھا کر رکھ گیا۔ وہ باہر ہی نکلا کہ نظر گلاس وال کے پار لابی سائڈ یشما پر گئی، جس کا سفیان افریدی راستہ روک چکا تھا۔ یہاں بھی آ گئی، اس پر ڈورے ڈالنے تو کیا اس کی جان لوگی؟ چپکو قسم کی عاشق ہو تم یشما۔ بابا کے زہر برے الفاظ اس کی ہمت توڑ کے، حالانکہ وہ پہلے ہی پورا راستہ روتی آئی تھی۔ بابا پلیز مجھ پر کوئی رحم نہ کھائے مگر یہ باتیں مت کہیں، دیواریں بھی کان رکھتی ہیں۔ جس محبت کو آپ جانتے ہیں اور زندگی بھر رنگ برنگی عورتوں سے کرتے آئے ہیں۔ باخدا میری محبت ویسی نہیں ہے، میرے دل کا مرکز بس وہ ہیں۔ اسی ناطے میرے جذبات کی عزت کر لیں بابا کہ انہیں تو اللہ بھی قبول کر چکا ہے کہ مجھے جاسم کی زوجیت میں لے آیا، مگر افسوس آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا۔ وہ بہت درد میں تھی جب اس نے سفیان افریدی سے یہ شکایت کی۔ لمحہ بھر تو وہ بھی جس سے چپ ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ سفیان کے تیش میں آ کر غرانے کو یشما سہ گئی پر ان تک پہنچتا جاسم نہ سہ سکا۔ اس طرح میری بیوی سے بات کرنے کا حق آپ کو بھی نہیں ہے مسٹر سفیان۔ وہ بیچ میں آ گیا اور یشما نے ڈبائی آنکھوں سے جاسم کو دیکھا۔ البتہ سفیان ابھی جاسم کے آگے کچھ برا امپریشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیوی کم چھلی زیادہ ہے یہ، سی یو۔ وہ آدمی پھر بھی باز نہ آتے باقاعدہ مذاق اڑا کر گیا اور یشما اس سے پہلے کچھ بولتی جاسم نے اس کی بازو پکڑی اور سب کے بیچ اسے اپنے دوسرے آفس کی جانب لے کر بڑھا۔ وہ آنسو بہاتی جیسے ساتھ ہی چلتی گئی۔ آفس میں سے دھکیل کر جاسم نے نہ صرف ڈور بند کیا بلکہ ونڈو بلائنڈز کے سلٹس بھی کلوز کرے، آفس کو پرائیویسی دیتے۔ وہ غصے سے یشما کی طرف مڑا۔ کیوں آئی تم یہاں؟ وہ سخت تیش میں ہی پوچھ رہا تھا۔ یشما کی گیلی پلکیں تک نوٹس کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ منانے۔ وہ بمشکل اپنی گلیشیوس آنکھیں اٹھا کر سرگوشی کر سکی۔ منانے یا اپنے زہریلے بابا کے آگے بے عزت ہونے؟ کیوں نہیں بولتی تم کہ وہ غلط ہے؟ کیوں ڈرتی ہو جیسے وہ تمہارا کوئی راز کھول دیں گے؟ جاسم کا لہجہ بہت زیادہ سخت تھا۔ یشما بہت کنٹرول کر رہی تھی پر اسے تکلیف دے رہا تھا۔ چھوڑیں انہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کس لیے ناراض ہیں؟ احران افریدی سے جڑے کچھ سچ پتہ چلے تھے، وہی دیکھنے جانا پڑا۔ میں آپ کو چھوڑ کر تو نہیں گئی۔ وہ اس کی سمت لپکی تو بیگ بھی غیر ضروری شے کی طرح چیئر پر رکھ دیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے بہتر ہے چلی جاؤ۔ وہ حتمی طور پر غراتے بولا۔ یشما نے یوں سانس لی جسے ابھی ہار مان کر ڈھہ جائے گی۔ کیوں نہیں کرنی؟ بات کرنی پڑے گی آپ کو جاسم۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں آپ کو بے وقت سمجھتی ہوں۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑے جسے حساب لیے بنا کہیں جانے والی ہی نہ تھی۔ ڈونٹ ٹچ می اگین۔
وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے دور کر گیا تو یشما کبھی اسے دیکھتی، کبھی اپنے چھٹکے ہوئے ہاتھ کو۔ فائن، نہیں چھوتی آپ کو، پر بات تو کریں، بات کرنے سے سب سلجھے گا، میری طرف دیکھیں پلیز۔ وہ اسے منہ موڑ کر کھڑا برداشت نہ کرتی، اس بھاری سے چھونے سے خود کو مکمل روکتی، شدید جبر و تکلیف میں مبتلا بولی، میں بس یہ جانتا ہوں کہ مجھے پوری دنیا سے بات کرنی ہے سوائے یشما افریدی کے، اس لیے مجھے منانے کی فضول کوشش مت کرو بی بی۔ جناب کی ایک ہی رٹ تھی، ایک ہی تکرار اور ایک ہی دل کو کون چھری سے کاٹنے کی کوشش۔ میں بھی بس یہ جانتی ہوں کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوتے میں ہوں ہی نہیں دنیا میں جاسم ارغزی۔ وہ بھی جیسے اپنی آنکھیں رگڑتی اپنا سانس بالکل ویسے روک گئی جیسے جاسم نے روک کر یشما کی جان اس کے وجود سے کھینچی تھی۔ مطلب؟ وہ فوری اس کی طرف گھوما تو یشما کا چہرہ سرخ دیکھے وہ قریب ہوا۔ تم سانس روک کر مجھے مناؤ گی؟ وہ سخت مایوس ہوا جب یشما نے اسی کا حربہ اسی پر اسی لمحہ آزمایا۔ یشما کی آنکھوں میں دم گھٹنے کا درد بڑھتا دیکھنا جاسم سے ہرگز برداشت نہ ہوا۔ یشما نے سر اس بات میں ہلاتے اپنے دونوں کان بھی بند کیے تو جاسم نے اس کے دونوں ہاتھ پوری قوت سے پکڑ کر یشما کے کانوں سے ہٹائے۔ وہ پوری سرخ ہو رہی تھی جسے بھی دم توڑ دے گی، آنکھوں میں سمندری آنسو تیرتے دکھائی دیے۔ ایسے مت کرو، مر جاؤ گی یشما، کیا بچپنا ہے یہ؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے سے سختی سے ڈانٹا، پر یشما آنکھیں بھی بند کر گئی۔ اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی، وہ کام بھی رہی تھی، اور تبھی جاسم نے خود کو بالکل بے بس محسوس کیا۔ وہ بے بسی جب کوئی شخص ہاتھ پیر مارنے لگے اور سانس ہو کہ لی ہی نہ جا رہی ہو۔ جاسم کو کچھ سمجھ نہ آیا تو پکڑ کر یشما کو اپنے بازوؤں میں لیتا اپنے گلے لگا کر بھینچ گیا۔ ایک آنسو یشما کی کھلتی آنکھ سے بہا اور ساتھ ہی وہ دھیرے سے کامتی اپنی روکی سانس خارج کرنے لگی۔ سانس لو بی بی، یہ مذاق نہیں ہے، خدا کے لیے۔ وہ اس کی پشت سے ہلاتا جیسے سے التجا کر اٹھا۔ مجھ جیسے تو بہت ہیں آپ کے پاس، تو ایک مر بھی جائے کیا فرق پڑتا ہے جاسم؟ وہ اس کی آزردہ سسکی سی پر اسے پکڑ کر روبرو لایا۔ وہ سانس تو لے رہی تھی پر اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ جاسم کو اس کی بات سینے میں دبتے خنجر سی محسوس ہوئی۔ ہاں، تم مر بھی جاؤ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارا مرنا تمہارا نقصان تھوڑی کرے گا، تم تو مزے سے جنت میں چلی جاؤ گی، نقصان تم مجھ جہنم کی طرح جلتے شخص کا ہوگا سارا۔ وہ اذیت برے غصے سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو انگلیوں کی پوروں میں سمیٹ رہا تھا۔ بازی تو یشما افریدی نے جیت ڈالی تھی، ساتھ ڈھیٹ محبوب بھی لگ رہا تھا قدموں میں آ گرنے کو ہے۔ کیسی لگی ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، دھماکہ ہونے والی ہے، وہ بھی اچھا سا تب سے ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔